بولو طلاق دی، بلکہ ہمارے نبی گھر میں آئے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کچھ نہ کہتے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ 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 اگر میں بھوکا رہوں اور مجھے کوئی کھجور دے دے اور کھجور کے ساتھ مجھے شہد دے دے، مجھے وہ اتنا پسند نہیں جتنا عائشہ تمہارا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کیا ہم نے کبھی؟ بس ہاں شروع میں آئی لو یو نہ آئی مس یو، پھر سب ختم۔ پھر کیوں آئی، کیسے آئی، میری قسمت پھوٹی کیوں؟ اچھا جب ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کو یہ کہا، حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اگر میرے کو بھوک کی حالت میں کوئی کھجور اور شہد دے، مجھے اتنا پسند نہیں جتنا تمہارا چہرہ دیکھنا پسند۔ عائشہ فرماتی ہے آج میں بھی ہمت کر کے کہتی ہوں اگر مجھے بھوک لگی ہو اور کوئی مجھے شہد اور مکھن ملا کر دے، اللہ کی قسم وہ مجھے پسند نہیں جتنے مصطفیٰ آپ کا چہرہ دیکھنا پسند۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوگے۔ آج آپ کے لیے ایک اور پیارا سا بیان لے کر حاضر ہوئے۔ بیان کو فرما رہا قاری احمد علی صاحب، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، بیان کو مکمل سنیے گا۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بیان کی اور۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت رسول، محبت رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا بہت بہترین نمونہ کہ ہمارے نبی گھر کی نظر میں بہت اچھے تھے۔ میرے پیارو اب میں آ رہا ہوں، پھر ایک مرتبہ بولو بھائی جہنم سے کس کس کو بچنا ہے، ہاتھ اوپر کرے، بولو اللہ حفاظت فرمائے، آمین بولو آمین۔ ارے بولو نا اللہ جہنم کی تپش سے بچائے، بولو آمین۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا۔ بات آ گئی تو میں نے حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول کی بات کی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھو حق کیسے ادا کرتے۔ حضرت عائشہ روٹی پکائی، بولو حضرت عائشہ روٹی پکا۔ اچھا روٹی آپ کو معلوم ہے اسے گول پیڑے کی طرح بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد توے پہ رکھا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں توے نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے تنور ہوتے تھے، نیچے لکڑے ہوتے تھے، اس پر آگ جلا کرتی تھی، اوپر دھواں اٹھا کرتا تھا۔ اب حضرت عائشہ روٹی پکا رہی ہے، 3 روٹی کے ٹکڑے باقی ہے اور ہمارے نبی آئے اور آ کر کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ہمارے نبی نے کہا عائشہ، اچھا ہمارے نبی پیار سے عائشہ نہیں کہتے تھے، حمیرہ کیا کہتے تھے؟ حمیرہ، حمیرہ کے معنی بہت خوبصورت۔ ہمارے نبی نے کہا حمیرہ اگر کچھ کام ہو تو میں کر لوں۔ دیکھو کتنی بے تکلفی تھی میاں بیوی میں۔ حضرت عائشہ نے کہا مجھے بہت کام ہے، آپ ذرا روٹی پکا لو نا، 3 تو باقی ہے۔ اگر آج ہماری بیوی ایسا بولے تو تیرے باپ کا کھاتا ہوں، میں ایک کام کر کے آیا ہوں، میں کچھ وہاں باہر گھوم پھر کے نہیں آیا ہوں، یہ پسینہ نکلا ہے اور آ کے روٹی بناؤ، تیرے باپ کا کبھی کھایا تھا میں نے؟ بولو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ جاؤ 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 کام کرو، میں بنا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے وہ 3 روٹی کے ٹکڑے اٹھائے، اس کو ایسے گول کیا، اس کے بعد اس کو چوڑا کیا اور اس کے بعد تنور پہ 1 2 3 کر کے تنور پہ رکھ دیا اور ہمارے نبی بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں ایک بہت بڑا جو چمچ ہوتا ہے وہ ہے تاکہ روٹی کو یوں اٹھائے اور اس کے بعد اس کو یوں پلٹ دے، مگر وہ روٹی سفید سفید سفید، بولو سبحان اللہ۔ نہ وہ جل رہی ہے، نہ وہ پک رہی ہے، نہ وہ تل رہی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی داغ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی دھبا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کالا پنا ہے۔ ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے، اتنے میں حضرت عائشہ اپنا کام کر کے آئے۔ دیکھو میاں بیوی میں کتنی بے تکلفی تھی۔ حضرت عائشہ نے آ کر کہا اللہ کے رسول 3 روٹی بھی آپ سے نہ پکی، اتنا لمبا کام کر کے آئے، 3 روٹی آپ کو دیا وہ بھی نہ ہوئی۔ ہمارے نبی نے غصے نہیں ہوئے، ہمارے نبی نے کہا نہیں ہوئی عائشہ تو پکا لے، تو پکا لے۔ ہمارے نبی اٹھ گئے، حضرت عائشہ بیٹھ گئی، تو حضرت عائشہ نے وہ بڑا چمچ رکھا، کب سے رکھا؟ ہمارے نبی نے کہا بہت دیر سے رکھا۔ تو حضرت عائشہ نے یوں چمچ لیا، وہ توے پر یوں گھمایا، دیکھا تو دوسرا حصہ اور بھی زیادہ سفید نظر آنے لگا۔ تو حضرت عائشہ بیٹھی رہی کہ اب جلے گی، اب تپے گی، اب کالا پن آئے گا، اب پھولے گی، اب اس میں کوئی دھبا آئے گا، کوئی داغ آئے گا۔ بہت دیر تک کچھ نہیں آیا تھا، حضرت عائشہ کی آنکھیں بھر گئی، کہا اللہ کے رسول یہ پک نہیں رہی ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا دیکھو کیوں نہیں پک رہی؟ تو عائشہ نے نیچے دیکھا تو لکڑے جل رہے، توے کو ہاتھ لگایا تو گرم دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جب مجھ سے نہیں پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی؟
لیکن حضرت عائشہ نے کہا لیکن کیوں نہیں؟ ہمارے نبی نے کہا وہی میں بھی سوچ رہا ہوں کیوں نہیں؟ اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل نے بھی دیکھو میاں بیوی کا سلوک اتنا پیارا تھا، حضرت جبرائیل آتے ہمارے نبی کو نظر آتے، عائشہ کو نظر نہیں آتے، لیکن آ کر کہتے میرے مصطفیٰ میں جبرائیل میری طرف سے عائشہ کو سلام پہنچا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کب سے ہم پریشان ہیں، یہ تھی روٹی نہیں پک رہی۔ جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم میں پکاؤں تو بھی نہیں پکے گی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا تمہارا مبارک ہاتھ اس پر لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے بولو نا تمہارا مبارک ہاتھ اس پر لگ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ محبت کے ساتھ آپ کا ہاتھ جس پر لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر نبی کا مبارک ہاتھ روٹی پر لگا اللہ نے روٹی پر دنیا کی آگ حرام کی۔ اگر عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں ہم ارادہ کریں کہ نبی کی شریعت ہم سے لگ جائے اللہ کی قسم اللہ جہنم کی آگ کو بھی ہم پر حرام کر دے۔ اسے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے، بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے، ساتھ میں بولو عظمت مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد۔ زندہ باد۔ اللہ ہمارے مرزا یوسف کو، ان کے مرحوم والد کو، ان کی والدہ کی عمر میں برکت، بار بار ایسی کانفرنس ہوتی جائے گی۔ قیامت میں اللہ کہے گا آجا یوسف آجا، تو نے میری کانفرنس بنایا تھا، آج میں تیری شان میں کانفرنس بنایا۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ پہلی پوائنٹ تو ہو گئی، آگ سے بچنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب سچ بتانا ہمارے نبی سے محبت ہے جی ہاں یا نہیں؟ ٹائم کافی ہو گیا۔ میں نے قاری کامل الاسلام قمر کو کہا تھا میری آخری ٹائم میرا 12 بجے۔ جی بھائی کتنے واقعے سناؤں گا؟ میں بھی انسان ہوں بھائی، ہوں نہیں انسان ہوں نا، لیکن سناؤں گا۔ قاری کامل الاسلام قمر میرا بیٹا ہے، سناؤں گا۔ آپ سنیں گے، بیٹھے رہیں گے؟ کوئی گھر سے شکایت تو نہیں نا؟ کیسے شکایت ہوگی؟ بیوی تو ساتھ میں آئی ہوئی، ٹینشن تو میرے کو ہے، معلوم ہے جی۔ مجھے میری بیوی نے کہا بہت دیر ہو گئی، کب بیان شروع ہوگا؟ کیونکہ ہمارے گجرات میں تو عشاء بعد بیان شروع ہو جاتا ہے، لاک ڈاؤن کے بعد سے یہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا ہوگا 11-12 بجے بیان شروع ہوگا، تو مجھے کہا بیان شروع ہونے سے پہلے مجھے خبر کرنا، بھول گئے۔ اللہ اب کیا ہوگا؟ جو آپ کا ہوا وہ میرا ہوگا۔ ایک قسم کھا کر بولو، پورا مجمع قسم کھا کر بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ آواز تھوڑی اور بلند کریں، سب میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ پہلے بھی آپ نے دیا ہے، آج بھی دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ۔ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے انشاءاللہ، ہماری شان میں بھی کانفرنس ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں ساتھ میں بولے، سب ساتھ میں، کوئی خاموش نہیں رہے گا، بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، سبحان اللہ۔ اب سب ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ساتھ میں بول دے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے۔ ابھی بھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، اور یہ جو میں بلوا رہا ہوں نا ہمارے نبی، ایک ایک مرتبہ بولنے پر قیامت میں آئے گا۔ جو ہمارے نبی پیار سے بولتا ہے نا، قیامت میں آئے گا ہمارے نبی کہیں گے تو نے دنیا میں میرا نام لیا، آج میں سفارش کروں گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جنت میں داخل ہونے والے ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کرے، ڈوبا ہوا سورج رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں ہم
ہمارے نبی پہلی مرتبہ اشارہ کرے، دوسری مرتبہ اشارہ کرے، تیسری مرتبہ اشارہ کرے، 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، سبحان اللہ، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ایک اور بات پر کہہ دو گے سبحان اللہ بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ پورا مجمع ساتھ میں، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے بیابان میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے نبی، اللہ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں بولو نا، کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے معراج کیوں کروائی؟ ایک کوئسچن، اللہ نے معراج کیوں کروائی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی وہ نبی، سبحان اللہ، ہمارے نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ۔ زمین کا سفر مکمل ہو گیا، آسمانوں کا سفر مکمل ہو گیا، آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات مکمل ہو گئی، جنتوں کا سفر مکمل ہو گیا، کبھی نبی جنت النعیم میں، کبھی جنت عدن میں، کبھی جنت خلد میں، کبھی جنت سلام میں، کبھی جنت مقامہ میں، کبھی جنت ماوا میں، کبھی جنت الفردوس میں، لیکن اللہ نے فرمایا آسمانوں کا سفر بھی مکمل، جنتوں کا سفر بھی مکمل، سدرۃ المنتہا کا سفر بھی مکمل۔ اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ ہمارے نبی گئے، اس مقام پر گئے، پوری دنیا اور پورے آسمان سے اوپر اللہ اور نبی، بولو اللہ نبی، ساتھ میں بولو اللہ اور نبی۔ اللہ نے سب کے اوپر کیوں پہنچایا؟ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ آنے والے انسانوں، آنے والے جناتوں، آنے والے چرندوں، آنے والے درندوں، آنے والے پرندوں، آنے والے سمندر کی مخلوق، اللہ بتانا چاہتے تھے چاند، اے سورج، اے سارے ستارے، میں نے مصطفیٰ کو تم سب کے اوپر کیا ہے، نباتات کے اوپر، جمادات کے اوپر، سمندر کے اوپر، انسانوں کے اوپر، چاند اور سورج کے اوپر، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے میرا مصطفیٰ آقا ہے، اور اس کے نیچے سب غلام نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن رحمت کے دریا تھے نا، ارے بولو رحمت کے دریا تھے نا۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس اخلاق نہیں، مسلمان اس کے پیچھے پڑا ہے کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ۔ نہ میرے دوستو، اسلام کبھی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، ساتھ میں بولو اسلام کبھی تلوار کے زور پہ، کبھی ہتھیار کے زور پہ، اسلام کبھی گالی گلوچ کے زور پہ، اسلام کبھی مار دھاڑ کے زور پہ، اسلام پھیلا ہے تو نبی کے پیارے بول اور اخلاق سے پھیلا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعہ نہیں صرف کہتا نہیں اور دلیل بتا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک بیوہ عورت، ساتھ میں بولو مکہ مکرمہ میں ایک بیوہ عورت، ایک بیوہ عورت ہے، بیوہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، 8 سال کا بچہ ہے، بولو کتنے سال کا بچہ؟ 8۔ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، کتنے سال کا بچہ؟
8 साल का बच्चा अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, पढ़ाई करता है। वो जमाने में जो पढ़ाई होती थी मक्का मुकर्रमा में करता। एक दिन अब 8 साल का बच्चा थोड़ा होश में आया, एक दिन आया तो देखा कि माँ का कपड़ा फटा हुआ है। उस जमाने में औरतें 2 चादर पहना करती थी, तो दोनों चादर फटी हुई है और मैली भी है और गंदी भी हो गई है। तो बेटा कहता है, अम्मा अम्मा ये आपके कपड़े कितने जमाने से आप इसको सीती रहती हो, उस पे पेबन लगाती रहती हो, गंदे हो गए, काले हो गए। ए माँ माँ कोई दूसरी चादर पहन ले ना माँ, ताकि महल्ले की औरतें कितनी बन ठन के तैयार होती है, मेरी माँ भी तो बाहर बन ठन के तैयार हो। माँ ने बेटे 8 साल के बेटे को गले लगाया, कहा मेरा बेटा तू यतीम है, मैं बेवा हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं लोगों के घर में काम काज करती हूँ। और बेटा कभी मैंने तुझे भूखा रखा? बेटा कहता नहीं। कभी मैंने तुझे कपड़े पुराने दिए? कहा नहीं। बेटा कभी तुझे मैंने मारा? कहा नहीं। कहा बेटा मैं जितना कमाती हूँ तुझे नहीं मालूम, कितनी मर्तबा तुझे खिला के सुला देती हूँ, और तू मुझे पूछता भी है अम्मा तुम खाना क्यों नहीं खाती, तो मैं कह देती हूँ मैंने खाना खा लिया। हालांकि बेटा घर में एक ही आदमी का खाना होता है, वो मैं तुझे खिला देती हूँ और मैं भूखी भूखी पूरी रात गुजार देती हूँ। मेरा बेटा मैं बेवा हूँ, आइंदा से मत बोलना, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगी। वो बेटा क्या कहता है, अम्मा मैंने सुना चचा के पास बहुत पैसे, अपने मरहूम अब्बा के पैसे भी दबा के बैठा है, लेकिन रहता बहुत दूर है। अम्मा मेरे को इजाजत दे, मैं चचा के पास जाऊंगा और चचा से माल नहीं मांगूंगा, जमीन नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, जायदाद नहीं, इतना कहूंगा मेरी माँ के लिए एक चादर तो दे दे। सुभान अल्लाह। एक चादर तो। माँ ने कहा ना ना ना, ओ चचा अल्लाह बहुत जालिम, मक्के का जालिम इंसानों में के कभी नहीं जाना। बेटे ने बहुत जिद किया तो माँ ने कहा जा देख शायद तेरे ऊपर रहम आ जावे। वो कितने साल का बच्चा, फिर बोलेंगे आप लोग, आवाज नहीं आ रही, फिर बोलो एक मरतबा। कितने साल? 8 साल का बच्चा, वो जा रहा है, सुनो सुनो, वो जा रहा है, पूछ पाछ के पहुंचा, चचा बैठा है अपने दोस्तों के साथ, महफिल जमी हुई है। ये जाकर कहता है या अम्मी, आम के माने चचा अरबी में, या अम्मी ए मेरे चचा। और चचा यूं चेहरा उठा, कौन? कहा मैं आपका भतीजा। हाँ। कहा पहचाना, क्या हुआ? कहा मैं अब्बा का पैसा मांगने नहीं आया, आपसे कोई जायदाद प्रॉपर्टी एक चादर दे दो। मेरी माँ के कपड़े बहुत गंदे हो गए, मेरी माँ की चादर फट गई, सारे महल्ले की औरतें निकलती है, अच्छा कपड़ा पहन कर निकलती है, मेरे दोस्तों बेटा है अपनी माँ के लिए चादर की भीख मांग रहा है। वो चचा उठा, उसने पहले जो थप्पड़ मारा, उसके बाद जो मारा है और कहा भाग यहाँ से। ये भागने लगा तो चचा ने पत्थर उठा के मारा जो इसके सर पे लगा, सर लहू लुहान, हाथ में मार, पाँव में मार। ये बच्चा भाग रहा है, 8 साल का बच्चा कहता मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सब देख रहे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसके चचा के सामने आवाज उठाए। ये बच्चा दौड़ता एक मैदान में गया, मैदान में जाके खड़ा हो गया, अपने जख्मों को देख के रोता है। इतने में सामने से कोई शख्स आया, सुनना एक शख्स आया, कहा क्या हुआ बेटा, कहाँ लगा ये, कौन मारा? कहा जरा अम्मी मेरे चचा ने मुझे मारा। कहा कपड़े फट गए, हाथ पांव सब जख्मी हो गया, ये सर में से खून जाता है। कहा क्या किया था तूने चचा के साथ? कहा कुछ नहीं किया, मेरी माँ बेवा है, एक चादर मांगा। तो आदमी मुस्कुराने लगा। तो लड़का कहता है क्या हुआ जी? लेकिन पहले ये बात सुन लो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भाई बहुत प्यारी। और आपको मालूम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पहली मुहर्रम को क्या हुआ, शहीद हुए ना। कैसे शहीद हुए? ऐसे नहीं कि आपके सामने दुश्मन आ गया और आपको मारा और आपने मारा, नहीं। हज़रत उमर तो फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। पहली मुहर्रम ने जिल हिज्जा की 26वीं तारीख, या एक रिवायत में 24वीं तारीख जिल हिज्जा की, आप कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे? फजर की नमाज। आप फजर की, उस वक्त ऐसे बड़ी बड़ी लाइटें नहीं होती थी, आप फजर की नमाज पढ़ा। और उस जमाने में फजर की नमाज बहुत लंबी होती थी, बहुत लंबी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे और पहली रकात के दूसरे सजदे से उठ रहे। बोलो क्या कर रहे? उठ रहे, अल्लाहु अकबर कह के दूसरी रकात के लिए उठ रहे। अचानक पहली सफ में से एक प्लान किया हुआ गुलाम जिसका नाम था फिरोज। क्या नाम था? फिरोज। बस वो वहां से निकला, पूरा काला कंबल था, उसके हाथ में खंजर था और खंजर में जहर भरा हुआ था। वो सीधे यूं आगे आया और हजरत उमर के पेट में डाल दिया। और हजरत उमर वहीं पेट पकड़कर बैठ गए और किसी ने
آگے آ کر نماز پڑھا دی، فجر کی نماز مکمل ہو گئی، اور حضرت عمر کو اتنا خطرناک زخم لگا تھا کہ دودھ پیتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا، شہد ڈالتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا، کھجور کا جوس رکھتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں تڑپتے رہے۔ وہ پہلی محرم، بولو کون سی محرم؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ پہلی محرم آپ کو یقین ہو گیا اب میرا وقت آ گیا۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا زخم اچھا نہیں ہو رہا ہے، جو کھاتا ہوں سب باہر آ جاتا ہے۔ تو بیٹے نے کیا کیا، ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے۔ بیٹے کا نام حضرت عبداللہ، بولا حضرت عبداللہ، اپنے ابا کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا ابا آپ تو بہت پیارے، ابا آپ نے جو انصاف کیا ایسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ ابھی تو تعریف کر رہے تھے، کہا بیٹا ایک کام کر میرے سر کو تیری گود پہ سے اٹھا دے۔ تو کہا ابا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج میرا ابا میرے پاؤں پر ہے۔ کہا نہیں، اب میں تیرے پاؤں کا حقدار نہیں ہوں، اب میں زمین کی مٹی کا حقدار ہوں، ڈال دے مجھے مٹی پر ڈال دے۔ اب معلوم ایک تو پیٹ میں زخم لگا ہوا ہے، مرہم پٹی ہوئی ہے، اور حضرت عمر پوری زمین پر یوں لوٹ پوٹ اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں تبًا لک یا عمر ان لم یغفر ربک۔ لوٹ پوٹ کرتے کہتے ہیں عمر برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، عمر تو برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر جب ایک دم آخری وقت قریب آیا نا، کیا کہا، اپنے بیٹے کو بلائے، کہا بیٹا جاؤ نا ہماری ماں کے پاس جاؤ۔ کون ماں؟ حضرت عائشہ۔ کون؟ اور جا کر کہو نا، حضرت عائشہ کو جا کر پوچھو نا کہ اللہ کے رسول تو ان کے گھر میں آرام کر رہے، ان کے ابا بھی آرام کر رہے، ایک جگہ خالی ہے، اور مجھے معلوم ہے وہ عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے، لیکن اماں کو کہو وہ جگہ عمر کو دے دے، وہ جگہ عمر کو دے دے۔ حالانکہ وہ ایک جگہ رکھی ہے اور عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے۔ تو بیٹے گئے، آئے، آ کر کہا اماں نے پرمیشن دے دی، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر ایسے حال میں بھی مسکرائے اور کہا دیکھو ہو سکتا میں زندہ ہوں، شاید میرے ڈر کی وجہ سے یہ پرمیشن دی ہو، میرے مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ پوچھ لینا، اگر عائشہ اجازت دے دے مجھے وہیں لٹا دینا، کیونکہ میرے نبی زندگی بھر کہتے تھے جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا ابو بکر اور عمر بھی رہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں ساتھ میں رہے، اور اللہ نے وہ کر کے بتایا میرے پیاروں۔ لیکن یہی پہلی محرم تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 دن یا 6 دن آپ نے درد میں نکالے، اور اس کے بعد پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ایک بہت بڑا سبق دے کر ہم کو گئے ہیں۔ آج سے کون کون ارادہ پکا کرتا جو حضرت عمر سبق دے کر گئے، جو ایک بیوہ عورت پہ رحم کرنے والے، جو ایک جانور کبوتر پہ رحم کرنے والے، اور حضرت عمر کے ایسے معلوم نہیں کتنے واقعات ہوں گے جو جانوروں پر رحم کیا، صحابہ کرام نے جانوروں پر رحم کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کیا۔ آج ہم سے ہماری ماں کے اوپر رحم نہیں ہوتا۔ کیا قصور تھا ماں کا؟ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا۔ آج کے زمانے میں دیکھو کسی کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، ہر 2 مہینے پر سونوگرافی، بولو ہوتا کہ نہیں ہو رہا ہے، انجیکشن، اور کہنا میری بیوی آرام کرنا، میں کھانا باہر سے لے کر آؤں گا۔ بتاؤ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ماں کے ساتھ ہوا تھا؟ ہماری ماں کو کون سونوگرافی پہ لے گیا؟ بولو نا، ہماری ماں کو کون سونوگرافی کروایا؟ ہماری ماں کو کون سا انجیکشن دیا؟ ہماری ماں کو 7ویں 8ویں مہینے میں کس نے کہا کہ آرام کرو؟ بیچاری وہ ویسے ہی ایک مزدور کی طرح کپڑا بھی دھو رہی ہے، ساس کی طرف سے کچھ بولا بھی جا رہا ہے، شوہر بھی ڈانٹے جا رہا ہے، وہ بچہ اچانک حرکت کرتا ہے وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن جھاڑو بھی مار رہی، پوتا بھی مار رہی ہے، اور 9 مہینے کے بعد اپنے لال کو جب جنم دیتی ہے تو سب سے زیادہ خوش ہو جاتی ہے، 2 سال تک اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے۔ آج وہ نالائق اپنی ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے، آج وہ بے شرم کہتا ہے رہنا تو نہیں تو راستہ پکڑو، یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے۔ میرے پیارو، نیا سال شروع ہوا ہے، یوں سمجھو کہ میں ایک نیا ایمان لے کر زندہ کروں گا انشاءاللہ۔ آج تک جو ہوا وہ ہوا، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ کوئی نبی آنے والا نہیں،
لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی لا نبی بعدی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے. سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا, پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے, تمہارے ایران میں مشورہ ہوتا ہے, اب بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے, عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے, منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا. بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار. وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا, اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا. جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا. وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا. کہاں پر پہنچا؟ مدینہ. کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے, حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے. 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے, وہ ایران کا جوان. جب مدینہ, زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے, یہ ایران سے آیا ہوا, لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے. کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا, کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی, کوئی بہت بڑا مکان ہوگا. اس نے کئی لوگوں کو پوچھا, سب نے ایک ہی بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے نا, اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے. بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ, وہ جو گھر نظر آتا ہے نا, وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے, بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے. یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے, بولو اگر عمر, آواز سے بولو اگر عمر, قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے, سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے, کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے. گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں, امیر المومنین عمر کو ملنے آیا. تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی, عمر گھر میں نہیں ہے, وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں. امیر المومنین عمر سو رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. بولو کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا. ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا, ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے, لیکن یہاں تو سو رہے, سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں. بولو 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 بولو. یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب, عمر کے قریب. ابھی عمر کے قریب کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا, بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے, کیا ہوا, کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے. بولو جنگل کا. یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں, اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا, کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار, بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا. بڑا اونچا درخت تھا, درخت کے اوپر چڑھ گیا. میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا, اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں. شیر آئے گا, حملہ کرے گا, پھاڑے گا. شیر چلا جائے گا, میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا. یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا. شیر آیا, اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے, شیر آ گیا, حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا, اور حضرت عمر سوئے نا, شیر اس کے گول گول گھوم رہا. بولو سبحان اللہ. 1 چکر لگایا, 2 چکر لگایا, 3, وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا. یہ اوپر درخت پہ سے ایران والا کہتا میں حیران, ارے شیر ہے, یہ انسان خور ہے, ارے یہ حملہ کرتا ہے. تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے, کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا, وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی. بولو سبحان اللہ. یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی, اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا, جاؤ ادھر سے جاؤ. کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا, شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا. عمر کا صرف آرڈر تھا, جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس. کہتے وہ چلا گیا. یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے. حضرت عمر بھی چوکے, لوگ سامنے سے آتے, پیچھے سے آتے, دائیں سے آتے, بائیں سے آتے, تم اوپر سے نیچے آئے, کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا, کہاں سے آئے ہو, مسافر نظر آتے ہو.
ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात में बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया? कहा मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा? बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा? खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान, बोलो कैसा था? मजबूत था ना? नहीं बोलो ना कैसा था? मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का। क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी, वो कुरान पढ़ रहे हैं। वत्तूरी व किताबिन मस्तूर फी रक़्क़िन मनशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह तूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया मा लहू मिन दाफ़िअ, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हजरत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वहीं बैठ गए। अब मालूम है वहां तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगाकर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे हैं, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन? हजरत उमर। ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे हैं या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा, अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा, बेटा क्या करूं? जब उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, उमर को कौन बचाएगा? इनके बेटे वो इनसे भी नरम दिल थे, अब्बा की गोद में सर रखा, अब्बा आपने तो बहुत काम किए, आपके बेटे पर अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा? मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो इससे डरा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे जवानों, आज हम लोग नशा करते हैं ना, नशा करते हैं ना, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप पीता है। क्या हमको ये डर नहीं? हजरत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए? क्या करेंगे मेरे प्यारों? अल्लाह को भूल के मौत तो आनी है ना। अरे बोल, आनी के नहीं आनी? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एमडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूं, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने
दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितने लोगों को कैंसर हो गया, वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहां सारा मजमा होगा ना वहां जाके ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जोर से बाइक का ब्रेक मारेगा। क्यों बाइक का ब्रेक मारेगा? सब लोग देखे और फिर वो जेब में से निकालेगा। क्या क्या बोलते आप लोग? हाँ, अब यूं हाथ पे थोड़ा टक 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 करेगा, फिर यूं खोलेगा, और फिर हाँ करके ऐसा पिएगा जैसे शरबत पी रहा है। सही है क्या नहीं? लेकिन ये जो चीज गलत है वो गलत है। नशा गलत है तो गलत है, पाउडर खाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है? नहीं सुधरता नहीं है, क्यों? रोज 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 लेता जाता है। फिर ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है? यूं हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? फिर इतना छोटा सा मुंह हो जाता है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को मालूम है भाई, डॉक्टर माहिर है, चेहरा देख कर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है। तो ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते कराते डॉक्टर अखीर में कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, जबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारो, क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अली का एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे को आकर कहा मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं? यानी वो मेरे को फतवा पूछता कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा। मैंने कहा सुनो, मैं आज मसला बताता हूं। कोई अपने गुनाहों की वजह से बीमार पड़े, कोई अपने गुनाहों की वजह से, भाई हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा ये जबड़ा खराब हो गया, हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा हाथ और पांव खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान में लिखा है, कुरान में 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे कानों का, तेरी आंखों का, तेरे दिल का, बदन का जो भी टुकड़ा तूने गुनाहों की वजह से डैमेज कर दिया, बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी ने कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं, और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये सब करना जायज है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारों, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? ये पूरा मजमा है। अगर ये ऐलान हो गया कारी अहमद अली का बयान होने वाला, या चलो ये ऐलान हो जावे कि यहाँ शादी का मंडप लगने वाला, या ऐलान हो जावे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, यहाँ के जिम्मेदार जवानों को जमा करेंगे, भाई कौन कौन हमारे साथ खिदमत करेगा, कौन कौन हमारे वॉलंटियर हजरात होंगे, बहुत अच्छा है, सारे के सारे जवान आ जाते और आकर कहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी लगाना हमारा काम होगा, टेबल लगाना हमारा काम होगा, खाना खिलाना हमारा काम होगा, अरे चावल हम लेकर आएंगे, अरे सालन हम लेकर आएंगे, अरे मंडप हम लगा देंगे, लाइट हम लगा देंगे। बहुत अच्छा है, मखलूक की खिदमत है। लेकिन इसमें से किसी एक जवान को पूछो, माँ का पाँव दबाता है कि नहीं दबाता? माँ के सर पे कभी मोहब्बत से हाथ फेरता है कि नहीं फेरता?
आपको एक बहुत अजीब बात सुनाऊं, हो सकता है आपके जद्दूपुर में नहीं होए और बोलो आमीन नहीं होए, लेकिन एक बहुत मालदार हमारे गुजरात का मेरे को मिला और इतना रोने लगा। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा रोता काहे कोई, जो है वो बता देना। वो कहता मैं रोता इसलिए हूँ कि रोज रात को मैं अपने सिटिंग रूम, भाई बड़ा मालदार है, कहा मेरा कमरा है, मैं ईशा की नमाज पढ़ के वहां बैठ के मेरी तस्बीहात पढ़ता हूँ। रोज रात को मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, हाथ में मोबाइल होता है और मेरे सिटिंग रूम में चक्कर लगाते हैं, मोबाइल पे इधर जाके बात करता है, उधर से बात करता है, इधर बात करता है, उधर बात करता, फिर अपने कमरे में चला जाता। एक बार भी मुड़ के पूछता नहीं कि अब्बा आपको शुगर है, कोई तकलीफ तो नहीं अब्बा, अब्बा आपको प्रेशर है, आपने दवा तो ली कि नहीं ली, अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता। और फिर मुझे रोकर क्या कहता है, कारी साहब क्या बयान में कहते हो, बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे कहता कारी साहब गवाह रहना, कयामत में गवाह रहना, उसने अपने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बाप की बद्दुआ नहीं तो क्या है। पूछो आज बूढ़े बाप को पूछो, कितना बेटा पूछता है, बल्कि बारी लगती है बारी। कितने भाई हम लोग, 4, कितने भाई 5, 15 दिन माँ बाप तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में। अल्लाह को हासिल नासिल रखकर बताओ, जब हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको तकसीम किया कि मेरा बड़ा बेटा वो घर पे रहेगा, मेरा दूसरा बेटा उधर जाके रहेगा, तीसरा बेटा उधर जाके रहेगा? क्या हमारे माँ बाप कोई बंधन है जो एक डाली से लेके दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली? मेरे प्यारों, ये जो हम नशा करते ना, नशा आपको नहीं मालूम, ये नशा बहुत खतरनाक है। बोलो ये नशा बहुत खतरनाक है। आज आपको मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बोलो या हदीस के इमाम बोलो, हजरत फजल बिन अयाज, बोलो क्या नाम, आप सिर्फ फजल याद रखो, क्या नाम, हजरत फजल। वो जब हदीस का सबक पढ़ाते थे बांटता हुआ, वो जमाना ऐसा नहीं होता कि भाई मदरसे के बच्चे 14 साल 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल, नहीं, वहां मदरसा ऐसा होता था, खुला मैदान होता था जिसमें बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, सब बैठे हैं। और जब हजरत फजल आते थे, सारे बच्चे इस्तेकबाल के लिए खड़े होते थे, आपके सामने ऐसा टेबल रखा होता था, उस पर हदीस की किताब होती थी, आप पढ़ाना शुरू करते थे। तो उस जमाने में जो भी तरीका पढ़ाने का होता पढ़ाते थे। एक सामने स्टूडेंट बैठता था, सामने एक स्टूडेंट, सुनना, बहुत होशियार, बहुत चालाक, और आपको मालूम है जो ब्राइट स्टूडेंट हो, जिसका दिमाग अच्छा हो, तो पढ़ाने वाले की तवज्जो उसकी तरफ बोलो ज्यादा होती है। तो वो और हजरत फजल देखते थे, वो जो बोलते वो सब लिखता है। और कभी चेक करते थे, तो चेक करते थे, देखते थे इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा। यानी हजरत फजल कहते कि मुझे मेरे शागिर्दों में, मेरे स्टूडेंट में, मुझे इसके बारे में यकीन था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कहते कि 1 महीना गुजरा, वो पढ़ने नहीं आया। कितना महीना? अब ब्राइट स्टूडेंट हो, वो 2 दिन नहीं आवे तो उस्ताद परेशान, पढ़ाने वाला परेशान, टीचर और प्रोफेसर परेशान कि मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं आता। लेकिन वो चूंकि मजमा इतना रहता था, हजरत फजल समझे कहीं सफर पे गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा। सुनो, बराबर सुनना। हजरत फजल कहते एक दिन आने के साथ ही मैंने पूछ लिया कि भाई वो कहाँ है, वो मेरा स्टूडेंट कहाँ है जो सारी बातों को लिखता था, बाय हार्ट करता था? तो किसी ने कहा वो तो घर में बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, घर में बीमार है। और बोलो हजरत फजल को इतना रहम आया, सब स्टूडेंट को कहा चलो ना हम मिलने जाए, चलो ना मिलने जाए, आज सबक नहीं होगा, आज उनको मिलने जाएंगे। बहुत मेहनत करता था वो मेरा बच्चा, और बहुत होशियार था। जब गए ना तो देखा सही में वो आखिरी सांस ले रहा है। और आपको मालूम है जो आखिरी सांस लेता हो तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि सूरह यासीन कुरान की रूह है। बोलो सूरह यासीन कुरान की रूह है। और इस वक्त हमला बॉडी पर नहीं हो रहा है, मौत के वक्त हमला किसके ऊपर होता है? रूह पर होता है। तो रूह को रूह के साथ आसानी करने के लिए मरने वाले के पास क्या पढ़ना चाहिए? तो हजरत फजल ने देखा कि आखिरी सांस लेता, अपने सारे स्टूडेंट को कहा चलो चलो यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ना शुरू करो। अब सब बच्चों ने यासीन की आवाज गूंजी, यासीन पढ़ने की आवाज गूंजी। मालूम है वो जो बच्चा था ना, जवान लड़का, अपने उस्ताद को कहता है मत कहो इनको यासीन पढ़ने मत कहो, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये समझ गए उस्ताद के आखिरी वक्त है, आदमी कुछ भी बोलता है समझ में नहीं आता। तो उस्ताद ने कहा भाई सब लोग यासीन पढ़ना बंद करो, बल्कि क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह
اللہ لا الہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو۔ معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو، میرے استاد حضرت فضل، میرے استاد مت مت پڑھو، کام نہیں آئے گا۔ کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا، کام نہیں آئے گا؟ کیوں ایسا کیوں کہتا کام نہیں آئے گا؟ کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے، اللہ نے میرے ایمان کو بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے، کرے تو کیا کرے بھائی، ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا بچہ ہے۔ چلو کفن بھی ہوا، دفن بھی ہوا، لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے، سبق نہیں پڑھایا اور روتے تھے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا۔ اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا۔ حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا، قبر میں چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے، کیا ہے؟ تو اتنا اچھا پڑھنے والا، تو اتنا اچھا پڑھانے والا، تو اتنا اچھا سننے والا، اتنا اچھا یاد کرنے والا، تجھے کیا ہوا؟ کہا میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا۔ حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم، میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت رکھتا تھا، جیلسی، لوگوں سے جلن، اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا، کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا۔ یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا۔ میرے پیاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں، کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا، ہمارے اندر جلن، جیلسی۔ آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے، بھائی گھر بنا رہا ہے، بنانے دو نا، اس کا گھر بن رہا ہے، ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے، ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور، پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا، یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے۔ وہ گھر بنا رہا ہے، رات کو ہم کو نیند نہیں آتی، اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ، کہاں سے پیسہ؟ کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا، تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ اور دیکھو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا؟ اپنی فکر کرنے کا کیا، اس کی فکر کرنے کا؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا۔ اور نمبر 2 نشے کی عادت۔ میرے پیاروں معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا، نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، بولو آمین، بولو آمین، کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے، ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے۔ پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے، بولو کس کا کام ہے؟ پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد، کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا۔ نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی، کینہ، انتقام، ریونج یہ ہوتا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا، قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا، اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا، میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی، کہ نشہ ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے۔ نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا، فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7، ساتھ میں بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو، اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ ایک بات بتاتا ہوں، اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا، بولو نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا، ڈرگس کا نشہ ہے نا، یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا، اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے۔ بولو موبائل بھی ایک
اس کے بغیر آپ دیکھو کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا، آپ دیکھو کیا کرے گا، یوں دیکھے گا ارے میرے موبائل میں رنگ کر، ارے تو میرا موبائل تو دیکھ کہاں ہے، ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو۔ بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور فجر کی نماز گئی، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا جھٹکا لگا ہم کو؟ اس نے میرے دوستو ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے، بولو آمین۔ لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا، پانی دے دینا اللہ، اللہ پانی دے دینا اللہ، اللہ پانی دے دینا اللہ۔ اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا، پیپ نکلتا ہوگا، پیشاب نکلتا ہوگا، وہ اللہ اس کے منہ میں ڈالیں گے۔ پانی چاہیے نا، پانی چاہیے، لے اوپر والے جہنمی کے بدن کا خون نکلا، پیپ نکلا، ارے اس کے بدن میں سے پیشاب نکلا بھی، تو کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا، یہ تو بہت گندی چیز ہے۔ اللہ کہیں گے آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا۔ اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں، ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی، وہ کیا ہے؟ کون آج سے تیار ہو رہا ہے روزانہ یہ پورا جدو پورا تیار ہو جاوے ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ دو چیز اگر ہمارے پاس ہوگی نا، سب گندی عادتیں ختم، سب گندی عادتیں ختم۔ کوئی کہتا نا ارے مولانا کو کیا معلوم ہے، ہم کو نشے کی عادت ہو گئی، اب نشہ تھوڑی چھوٹے گا۔ کوئی کہتا میرے کو موبائل کی عادت ہو گئی، اب موبائل تھوڑی چھوٹے گا۔ کوئی کہتا کہ میرے کو پینے کی عادت ہو گئی، وہ پینا تھوڑی چھوٹے گا۔ نہیں میرے پیاروں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا دو چیز کو تیرے ہاتھ میں رکھ لے، دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی۔ جس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ قرآن۔ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ قرآن۔ بہت ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ، بند کر دوں بیان؟ کون سی چیز پہلی بولو؟ میں ہر جگہ پر آج ایک ہی اعلان کرتا ہوں، قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ آج پورا جدو پور ماں بہنیں بیٹیاں آپ سب ارادہ کریں، میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ کے، آدھا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں۔ کون کون تیار ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہمارے کچھ بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مولانا بول کر گئے، اب کہاں وہ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، اب مولانا بول کر گئے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا۔ سنو حضرت علی کو پوچھا گیا قرآن سیکھنے کی مدت کب ہے، شروع کب ہوتی ہے، ختم کب ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی، قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت شروع ہوتی ہے ماں کے گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کے گود میں۔ اور میرے کو معلوم ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے، اور یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو اگر بولو آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا، آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم، ارے بولو آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم، 2.5 پارے ختم، سورہ بقرہ مکمل۔ اور اگر کسی عام آدمی کو بولو بھائی آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا، وہ بیچارہ مشکل سے دھیرے دھیرے سا یا کولو السفہاء کرتے 1.5 پیج 2 پیج، تو سوچے گا کہ یہ مولانا تو 2 پارے ختم کر کے چلے گئے، نہ میرے 2 پیج بھی ختم نہیں ہوئے۔ نہ میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا امتی بھی آئے گا جو بعد میں قرآن پڑھنا شروع کرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران۔ ہمارے نبی نے اس زمانے میں فرمایا میرا امتی ایسا آئے گا جو قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا، رک رک کے پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا۔ ہمارے نبی فرماتے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اٹکنے کی جو تکلیف ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے پیارو اب تو میں نے پورا معاملہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو کتنا وقت میں آپ سے مانگ رہا ہوں؟ آدھا گھنٹہ۔ اور یہ نشے سے توبہ کرو گے نا، آج کی رات توبہ کرو۔ نہیں میرے پیارو مت کرو نشہ، مت کرو۔ اپنی بیوی کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نشہ کر کے، آوارہ گردی کر کے کچھ دن کا مزہ ہے، پھر زندگی کی سزا ہے، دنیا کی بھی سزا ہے، آخرت کی بھی سزا ہے۔ اس لیے میرے پیارو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ چھوڑنے کا کیسا، وہی میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ پہلا کام یہ اپنے گھر میں شروع کر دو، آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچے سب کو بولو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں پڑھنا آتا نا، ارے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ نا،
मैं मस्जिद के इमाम साहब को बड़े प्यार से कहो ना, मैं रोजाना आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरे को 5 से 8 मिनट आप थोड़ा सा कुरान की 2-4 आयतें पढ़ा देना। वो 2-4 आयतें पढ़ा दे, आप घर जाके उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो। आधा घंटा कुरान को दे दो मेरे दोस्तों, दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया था? قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين। ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر دونوں چیزوں کو تھام لو گے آباد ہوں گے، جنتی ہوں گے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ اور اگر یہ 2 چیز کو نہیں تھامو گے دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی جہنم ہوگی۔ تو 2 چیزوں میں نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن۔ نمبر 2 سنت نبیکم، ہمارے نبی نے فرمایا میرے طریقے پر آ جاؤ۔ ارے بولو میرے طریقے پر۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بہت دھیرے دھیرے بولتے ہو۔ کوئی نبی نہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن ہے تو میرے کو بول دو۔ نہیں نہیں کوئی گھر کا ٹینشن وینشن تو نہیں؟ صبح تک فرصت۔ ابھی مفتی انیس صاحب کو تو جب میں نے دیکھا اتنی اچھی شعر شاعری کرتے، میں نے کہا یہاں تو بیوی سے بہت محبت ہوگی۔ ہے آپ کو محبت ہے بیوی سے؟ سب اشرف ہاں ہاں کر رہا ہے، یہ کب سے بیوی سے ہاں 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 کرے جا رہا ہے؟ کھانے میں سمجھتا نہیں کیا کھاتا ہے، اور پھر مجھے کہتا ہے میرے کو شوگر ہو گیا۔ تو میں نے کہا تو کھانے پہ تو کنٹرول کر بھائی۔ وہ معلوم ہے نا، ایک مرتبہ ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ جواب دو۔ ارے آپ لوگ جواب دو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کی بیوی پوچھ رہی ہے آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، کیا جواب دو گے؟ بہت ہی بولنا، یہی جواب سب کو دینا پڑے گا ورنہ کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اب وہ بیچارہ بہت کام میں ہوگا، اپنی بیوی کو کہا جا تو کچن میں جا چائے وائے بنا، باقی میں تیرے کو بہت پیار کرتا ہوں۔ بیوی سمجھ گئی یہ ڈھونگ کرتا ہے، پھر آئی میں جدو پور کی ہوں۔ پکا جواب چاہیے، کتنا پیار کرتے ہو میرے کو صحیح صحیح بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی بندی بہت بہت پیار کرتا ہے، I love you جا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ ڈھونگ ہی کر رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اور تھوڑے جوش میں آئی، اور اگر کہنے لگی نہیں میرے کو سچا سچا بتانا پڑے گا، ہم کو 12 سال شادی کو ہو گئے، آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو، ایک دم سچی بات بتاؤ۔ اس نے کہا بہت پیار کرتا، لیلا مجنو کا جیسا پیار تھا نا ویسے تیرا اور میرا پیار ہے، میں مجنو اور تو یہ بہت لمبی چھوڑتا ہے۔ بولے سچ سچ بتا کتنا پیار کرتے ہو۔ اب اس کا جدو پور والے کا دماغ گیا کہ بار بار کوئی بھی پوچھے تو دماغ جائے گا۔ کہا تو بار بار پوچھتے کتنا پیار کرتے ہو؟ میں نے کہا نا بہت پیار کرتا ہوں۔ تو کہا لیکن مجھے بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسے ایک اور لے کے آ جاؤ دوسری۔ اب زندگی پر پوچھے گی نہیں کہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا اچھا میں نے فارمولا آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ اب ہنسنا آیا تھوڑا، ایسا لگا میں انسانوں میں بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا مائک کی آواز بڑھا دو بیٹا، ابھی بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں۔ نمبر 1 ہم کیا کریں گے؟ بولو، آواز نہیں آ رہی ہے۔ نمبر 1 کیا کریں گے؟ روزانہ کتنا پڑھیں گے؟ اور نمبر 2 ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا طریقہ تمہارے پاس ہوگا۔ یہ 2 چیزوں کی میں اب نبی کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کھل کر بتا دوں، پورا مجمع بول دے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ نہیں آواز سے بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امید کرتا ہے آپ لوگوں کا بیان اچھا لگا ہوگا، اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ ایسی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔